اصطفى أما بعد یہ چغل خوری سے متعلق مضمون چل رہا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں 8 آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو اسے فرمایا کہ کوئی بات کرو۔ وہ کہنے لگی کہ وہ شخص سعادت مند ہوگا جو میرے اندر داخل ہوگا۔ حضرت جبار جل وعلا شانہ نے فرمایا میرے عزت اور جلال کی قسم 8 آدمی تجھ میں نہیں آئیں گے۔ نمبر 1 اس طرح سے یہ نمبر وار سنتے جائیے۔ ہمیشہ شراب پینے والا، مسلسل زنا کرنے والا، چغل خور اور دیوس اور سپاہی اور مخنث یعنی کھدڑا۔ سپاہی اور مخنث عموماً جس طرح کے پائے جاتے ہیں وہ مراد ہیں، ورنہ بعض نیک دل اور خدا پرست بھی ہوتے ہیں۔ قرابت توڑنے والا اور وہ شخص جو اللہ کے نام پر کوئی عہد کرے اور ایفا نہ کرے، یہ 8 قسم کے لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ شراب کا پینے والا بہت ہی زیادہ دنیا میں مست و مگن رہتا ہے اور اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ بیشتر وہ لوگ جو بہت زیادہ شراب پی لیتے ہیں اور پیتے رہتے ہیں وہ بہت جلدی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ یہ شراب بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی وجہ سے 10 قسم کے آدمی ملعون قرار دیے گئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کی عمریں زیادہ نہ ہوئیں، 30 کے لگ بھگ ہوئے، اور وہ شراب بہت زیادہ پیا کرتے تھے، پکے شرابی تھے، اس بنا پر وہ دنیا سے تقریباً 30-35 کے آس پاس میں ہی چلے گئے۔ اسی طرح سے منہ کالا کرنے والے بھی مسلسل، ظاہر ہے کہ اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں، اور جب وہ آدمی منہ کالا کرتا ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور سارے آسمان اور زمین اور دنیا بھر کی سب چیزیں جو ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں۔ مسلسل منہ کالا کرنے والا، اس کے چہرے کا نور اور دل کا نور بھی سارا چھن جاتا ہے، اور اس کی شکل صورت تبدیل ہونے لگتی ہے، اور وہ بہت زیادہ نمایاں نظر آنے لگتا ہے کہ یہ منہ کالا کرنے والا شخص ہے یا عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کہ انسان پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس طرح سے خرابیوں میں پڑنے والے اور گندگی کرنے والے بہت بڑی تعداد میں آج کے دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ مبتلا ہیں۔ بتیری سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو عادت پڑ جائے کسی بھی بات کی تو وہ عادت چھوٹتی نہیں، بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے۔ بگاڑ تو بڑی تیزی سے پیدا ہوتا ہے، سدھار بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ بڑی تعداد میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، اور اس طرح کی شکایات لے کر آتے ہیں کہ جوان بیٹا ہے اور وہ راستے سے ہٹ گیا، گندگی کرتا ہے، سب کو پتہ ہو گیا، ماں کو بھی پتہ ہو گیا، باپ کو بھی پتہ ہو گیا، لڑکی والوں کو بھی پتہ ہو گیا، لیکن روک تھام کچھ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور آج کل تو یہ جو سلسلے چل گئے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ ایسے بہت سے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ جہاں رشتے پکے ہیں، بچے بھی ہو چکے، سب کچھ، لیکن اس موبائل کی وجہ سے وہ رشتے سب بھول جاتی ہیں اور بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس کو جس کو پسند کیا اس کو وہ حاصل کر کے رہتے ہیں اور رہتی ہیں، چاہے نہ اس کا نتیجہ جو بھی کچھ ہو، لیکن بہرحال اس وقت ایسا اس میں شیطان جو ہے ورغلاتا ہے، اور شیطان بہکا کر اس کام کو انجام دلوا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور کرم فرمائے کہ ہمارے معاشرے میں کیا پوری دنیا کے اندر یہ بیماریاں بہت عام ہیں۔ اللہ کے پیارے نبیوں نے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں اور آسمانی مذہب ہیں، ان سب میں زنا کی بہت زبردست برائی ہے، کسی بھی آسمانی مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے ہم جنسی کی لعنت بھی جو ہے ایسی ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ قوم لوط کو آپ حضرات نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا کہ اللہ پاک نے اسی بنا پر اس کو
اوپر اٹھا کر اور تختہ زمین کا جو تھا الٹ دیا، اور اس طرح سے ان کو سب کو زیر زمین کیا، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ پاک نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی بڑی زبردست آزمائش ہوئی۔ فرشتے پہلے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، نوجوان خوبصورت شکل میں، اور جا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قصہ ذرا لمبا ہوا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ایک زمانہ ایسا تھا کہ اکیلے کھانا کھا لیا کرتے تھے، لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ بغیر کسی مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی زبردست شان ہے کہ آپ کے یہاں جب یہ مہمان آئے تو آپ نے جلدی سے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور تل کے بھون کے اس کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے آگے ہاتھ نہ بڑھایا تو اس صورت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطرہ محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ یہ دشمن ہے۔ اس زمانے میں یہی علامت تھی کہ آدمی مہمان بن کر آئے اور آدمی کھانا نہ کھائے تو سمجھو کہ وہ دشمن ہے، دوست نہیں۔ تو ایسی صورت میں جب ڈرے تو فرشتوں نے اظہار کر دیا، اللہ پاک کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا بڑی زبردست آزمائش کے سلسلے میں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہیں، اس لیے ہم کھاتے پیتے نہیں، آپ ڈریے نہیں، ہمیں یہاں تو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کے یہاں خوشخبری دیں کہ آپ کے یہاں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائیں گے، اور اس کا نام جو ہے وہ اسحاق ہوگا۔ اور اس کے بعد اب ہم جانے والے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کا فرمایا کہ ان کے یہاں جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خدشے کا اظہار کیا کہ بھئی وہ تو بہت کمزور ہے بیچارہ، اور بہت ہی زیادہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہے، اس کی قوم بہت زیادہ گڑبڑ کرتی ہے، تو دیکھنا ذرا خیال کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے کوئی مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ یہ جب وہاں پہنچے اور گھر میں گئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وہ کافر تھی۔ قرآن کریم کی گواہی ہے دو عورتوں کے بارے میں جو پیغمبروں کی بیویاں تھیں، ایک حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ بہرحال بیوی نے باہر جا کر پھونس دیا کہ ہمارے یہاں بڑے خوبصورت مہمان آئے ہیں۔ وہ آ گئے اور آ کے بضد ہوئے کہ ہمیں ان سے موقع دو۔ حضرت لوط علیہ السلام بیچارے بہت زیادہ پریشان ہونے لگے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کیجئے، ہم فرشتے ہیں اور آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر راتوں رات نکل جائیں، جو بھی آپ کے ساتھ جائے گا اور واپس مڑ کر دیکھے گا تو وہ واپس آ جائے گا اور معذب لوگوں میں ہوگا وہ، لہذا آپ بے فکر ہو جائیے۔ اور اس کے بعد ان سے بتا دیا کہ راتوں رات آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ پاک کا حکم ہوا، حضرت لوط علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، بیوی بھی ساتھ نکلی۔ کچھ دور نکلنے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا اور واپس چلی گئی۔ اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں یہ مضمون کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ تو اس تختہ زمین کو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اور فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ اس کو اوپر اٹھا لیں، اور اوپر اٹھانے کے بعد پھر اس کو الٹ دیں اس طرح سے کہ وہ سارے کے سارے اندر دب کر مر جائیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زبردست عذاب کا سامان، اور اس طرح سے بتانا تھا کہ یہ گناہ کتنا خطرناک اور کتنا افسوسناک اور عبرتناک ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے پوری قوم کو ختم فرما دیا۔ لیکن آج آپ پڑھتے ہوں گے اخبارات کے اندر بھی کہ عیسائیوں کے جو بڑے بڑے لوگ کہلاتے ہیں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، جن کو وہ لوگ مقدس کہتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کے لحاظ سے ان کو بڑا مانتے ہیں، تو ان کے کرتوت اخباروں میں آتے ہیں جو ہمیں آپ کو پڑھنے کو موقع ملتے ہیں، تو اندازہ کیجئے کہ وہ کیسے مقدس ہیں بغیرت لوگ۔ اس لعنت کو اتنا عام کرتے جا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ ایڈز کی بیماری پوری دنیا میں پھیل گئی، لیکن اس کے باوجود بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم رکھے، مسلمانوں میں بھی یہ بیماری جو ہے پھیل چکی ہے، اور بہت زیادہ خطرناک درجے میں اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال
ایسے بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ شادی شدہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہونے لگتے ہیں۔ بعض واقعات میں نے سنے کہ عورت نے انکار کر دیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، اور اس نے بالآخر شادی کے چند دنوں کے اندر اندر ہی علیحدگی اختیار کر لی اور گھر والوں کو بتا کر طلاق لے لی۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی گناہ کا اس طرح سے چسکا پڑ جاتا ہے تو وہ چوکتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے تو مل جائے، ورنہ ویسے یہ برائی بھی ایسی ہے جیسے اور برائیاں کہ جس برائی کا چسکا پڑ گیا تو آدمی جو ہے وہ چھوڑتا نہیں، تو اسی طرح سے ہی ہم جنسی کی لعنت۔ اور آج کے دور میں تو آپ حضرات بھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی، کہ ہم جنسی کی شادیاں ہونے لگی، باقاعدہ دھڑلے سے بغیرت لوگ شریک ہونے لگے، دھڑلے سے رخصت کرنے لگے۔ ان کتوں کو بغیرتوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک تو گناہ ایسا خطرناک، اور اس کے اوپر پھر اس کو رواج بھی دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کی اشاعت بھی کرتے ہیں، اور بغیرت جو ہے وہ اپنی بغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ اس لعنت کے کام سے، بیماری سے محفوظ رکھے، خصوصاً نوجوان نسل، اس کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ہدایت بھی دے، عافیت بھی عطا فرمائے، اور ان کے ایمان کی سلامتی کا سامان فرمائے۔ کیوں ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو عمر ایسی ہوتی ہے جذباتی ہونے کی، اسی عمر کے اندر یہ خرابیاں بہت زیادہ بکثرت جو ہے پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو بہرحال ایک تو شراب پینے والا ہے، دوسرے منہ کالا کرنے پر اصرار کرنے والا، یعنی مسلسل اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تفصیل اس کی کافی زیادہ ہے، لیکن بہرحال چونکہ مذکورات بھی مضامین سنتی ہیں اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں، ورنہ آج کل جو حالات سننے میں آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ افسوسناک اور عبرتناک ہیں۔ بعض لوگ تو جان بوجھ کر، جس کو یہ ایڈز کا مرض ہو تو وہ جان بوجھ کر شادی کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ مرض جو ہے وہ پھیلے۔ اخبارات میں آپ بھی پڑھتے ہوں گے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں کبھی کبھی، کہ اس کا تناسب بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور یہ بیماری اسی طرح سے اور وہ بیماریاں کہ جس کی وجہ سے لا علاج معاملہ ہو گیا، اور آدمی زندگی کے اندر ہی بڑی قسم پرسی کے عالم میں عبرت کا نمونہ بن کے مرتا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے اور مہربانی فرمائے۔ آگے فرمایا چغل خور، جو ادھر کی ادھر لگانے والا، چغلی کھانے والا، اس کا بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دیوس، وہ شخص کے جو اپنی بیوی کو برے کام میں دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی وہ اس کو رکھتا بھی ہے، اس سے معاملات بھی صحیح رکھتا ہے اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرتا، مارتا پیٹتا بھی نہیں، تو وہ دیوس ہے کہ جس کو پتہ چل جائے گناہ کا، اس کے باوجود بھی وہ اس کو رکھے ہوئے ہو، تو اس کی دیوسی کا کیا کہنا کہ وہ دیوس آدمی ہے، اور اس کو بغیرت کو ذرا حیا شرم نہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے جنت سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ بھی میرے اندر نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے سپاہی کے متعلق بھی عام طور سے مشہور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ عام طور سے چونکہ آدمی ابتلا میں ہوتا ہے اور اس کو اپنی منمانی کرنے کے مواقع بہت ملتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا بھی شمار ایسے ہی لوگوں میں کیا ہے، لیکن بعض بہت متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بہت اونچے درجے کے ولی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک نمازی تھے عبداللطیف بیگ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہندوستان کے ایک علاقے کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہاں کے افیسر تھے، پولیس افیسر، ڈی ایس پی وغیرہ ہوں جو بھی ہوں، بڑے عہدے کے آدمی تھے۔ ایک مرتبہ ایک اسی علاقے کے آدمی نے ان سے شکایت کی کہ جی میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی۔ وہ بڑے اللہ اللہ کرنے والے اور بہت عبادت گزار وفاشیار تھے۔ انہوں نے اپنے ایک سپاہی کو بلایا اور بلا کے اس کو بہت تاکید کے ساتھ سمجھا کر بتایا کہ اس طرح سے جاؤ، اس راستے سے جانا، پھر ادھر سے یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، پھر یوں مڑنا، پھر یوں جانا، پھر یوں جانا، آگے جا کر فلاں مکان جو آئے تو وہاں جا کے دروازہ کھٹکانا، وہاں سے ایک آدمی اس نام کا نکلے گا، اس کو کہنا تمہیں انہوں نے بلایا ہے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ کیا کہہ رہے ہیں، آج کل کے زمانے میں ڈاکو، اور وہ بھی اس طرح سے چلا شرافت سے۔ بہرحال ان کے کہنے کے اوپر وہ وہاں چلے گئے، اسی دروازے پر جا کے دستک دی تو وہ جس نے ڈکیتی کی تھی وہ نکل کے آیا سامنے۔ سلام کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کو، جو اس وقت کے وہ تھے ڈی ایس پی ہوں جو بھی ہوں، بہرحال ایس ایچ او ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ کو انہوں نے بلایا ہے۔
اس کو پسینہ چھوٹ گیا اور وہ بادل ناخواستہ آیا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اللہ میں نے بتا دیا کہ تم نے ان کو نقصان پہنچایا اور تکلیف پہنچائی، ان کا سامان چوری کیا، ڈکیتی ڈالی، اگر تم عافیت چاہتے ہو تو وہ ان کا سارا سامان لوٹا دو، ورنہ مجھے پھر کوئی کارروائی کرنی پڑے گی اور میں نہیں چاہتا کہ کارروائی کروں، اور آئندہ کے لیے میں تمہارا نام سننا نہیں چاہتا. کیسے اللہ والے تھے وہ کہ انہوں نے اس کو آرڈر دیا اور وہ شخص سیدھا گھر گیا، جا کے سارا سامان جو لوٹ کے لایا تھا ان کے گھر پہنچایا اور بڑی معافی مانگی، اور ان بزرگ نے اس کو پھر کہا کہ خبردار جو آئندہ کبھی یہ نام سناؤ میں نے تمہارا. ایسے بہت سے اللہ والے بھی ہوتے ہیں، جیسے پچھلے مضامین میں نے عرض کیا، بھی اس سے آگے جو آ رہا ہے ہجڑا، کہ ایسے بعض اللہ والے بھی ہجڑے بھی ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں ہر زمانے میں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کو کیا پتہ. تو بہرحال اس طرح سے سپاہی بھی بہت بعض اللہ والے ہوتے ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو ہم یہیں رہتے تھے. 1938 سے میرے والد صاحب یہاں پاکستان میں رہ رہے تھے. اس سے پہلے 1920 میں آئے چلے گئے، 25 میں آئے چلے گئے، 30 میں آئے چلے گئے، بالآخر 1938 میں مستقل آ گئے تھے یہاں. تو بہرحال اس زمانے میں ہم وہاں گارڈن تھانے کے بالکل سامنے رہا کرتے تھے. جب پاکستان بنا تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ پولیس والے 80% نمازی تھے. اور اب جو بھی کچھ ہو تو بہرحال ہمیں آپ کو سبھی کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے حال پر. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں بڑی محبت ڈالی تھی دین اسلام کی، اللہ رسول کی. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا. والد صاحب ہمارے راشن کی دکان کرتے تھے اور ایک پولیس والے گارڈن تھانے میں وہ تھے. والد صاحب کے پاس آئے سلام کر کے اور کچھ بول نہ سکے، چپ کھڑے ہو گئے. والد صاحب سمجھ گئے. والد صاحب نے اپنے ملازم سے حکم فرما دیا کہ بھئی ان کو آٹا اتنا دے دو، چینی اتنی دے دو، تیل گھی اتنے دے دو، یہ چیزیں اتنی دے دو، دالیں اتنی دے دو. وہ سب لکھوا دیا اور اس کے بعد وہ صاحب لے کر چلے گئے. مہینہ ختم ہوا، اس کے بعد پھر وہ آئے سلام کر کے کھڑے ہو گئے، بولنے کی کچھ ہمت نہیں. انہوں نے بعد میں بتایا کہ بیوی سے میں نے کہا تو وہ کہنے لگی کہ جاؤ، حافظ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت ہی خوش اخلاق ہیں، تمہاری مدد ضرور کریں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے جانا، میرا اچھا نہیں لگ رہا. لیکن بیوی کے کہنے پر میں آیا، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ منہ کھولوں اور کچھ کہوں. آپ نے بغیر میرے کہے کہ میرے سارے مضمون کو پڑھ لیا اور میری مدد کی. دوبارہ پھر آئے، پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے سامان بندھوا دیا. تیسری مرتبہ آئے تو پیسوں کا حساب کرنے لگے. والد صاحب نے کہا کہ بھائی کوئی بات نہیں، وہ پیسے برابر ہیں، اللہ پاک کی مہربانی ہے، دعا خیر کرتے رہیں. تو اس پر انہوں نے بتایا کہ میں ایک پولیس والا ہوں اور تنخواہ اتنی ہے کہ بچے بھی ساتھ میں ہیں، پورا ہوتا نہیں. تو اس طرح سے بڑی مجبوری آ گئی تھی اور فاقے کی نوبت آ رہی تھی. تو بیوی نے کہا کہ جاؤ حافظ صاحب کے پاس چلے جاؤ، حافظ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور بہت خوش اخلاق ہیں. یہ بات آئی گئی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم لوگ ایف سی ایریا گورنمنٹ کالونی میں آ گئے. ایک دن والد صاحب سپر اسٹور کے سامنے، سپر مارکیٹ کے سامنے لیاقت آباد میں وہاں سے گزر رہے تھے. تو ایک صاحب جنہوں نے چٹائی باندھ کی دکان کر لی تھی اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ دیکھنے میں یہ لگ تو حافظ صاحب ہی رہے ہیں، اگر حافظ صاحب ہوئے اور میں آواز لگاؤں گا تو وہ ہوں گے تو ظاہر مڑ کر دیکھیں گے. تو باہر کیف انہوں نے آواز لگائی حافظ صاحب. والد صاحب نے مڑ کر دیکھا. والد صاحب کا یوں سمجھ لیجئے کہ حافظ صاحب کے نام سے معروف تھے. مڑ کر دیکھا تو انہوں نے بلایا اور بٹھایا، چائے پلائی، بات چیت کی. پھر بتایا انہوں نے کہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ میں بہت پریشان تھا، پولیس میں تھا، اکیلا تھا، آپ نے میرے ساتھ ہمدردیاں کی، آج تک مجھے یاد ہے. پھر والد صاحب نے ہم سے گھر میں آئے جب تذکرہ کیا کہ اتنا ایک پرانے آدمی جو تھے وہ جاننے والے، انہوں نے مجھے آواز دی اور پہچان لیا اور مجھے بلایا اور یہ سارا قصہ سنایا. تو والد صاحب ایسے عام طور سے اپنے اچھے کاموں کا تذکرہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی کوئی واقعہ بیان کر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہوئے ہیں اور آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو پکے نمازی ہیں، پکے تہجد گزار ہیں. لیکن
عام طور سے جو کچھ بھی تکلیف دہ صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہمارے ہر محکمے میں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے, سچے دل سے خدمت گزاری کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی مہربانیاں اور ان کی کرم نوازیاں ہوں. مخنث کے لیے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہجڑے ان میں بھی بازے بہت ہی اچھی عادت کے ہوتے ہیں اور بہت عبادت گزار ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حج پر جایا کرتے تھے تو اس زمانے میں کمشنری کے اندر اور اندازی ہوا کرتی تھی. ہم بھی جایا کرتے تھے, بچے بھی تھے, طالب علم بھی تھے, اس زمانے تک بھی جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور عنایتوں سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 حج کیے. تو بہرحال اس وقت ایک یہی مخنث تھے, وہ بھی آیا کرتے تھے, اور وہ جہاں تک ہم نے ان کو دیکھا تو رحیم شہیم تھے. جہاں تک ان کے بارے میں سنا تو پتہ چلا کہ وہ ہر سال جایا کرتے تھے. اس زمانے میں بھی جب اتنی مشقتیں اور دقتیں اور پریشانیاں تھیں, اس زمانے میں بھی وہ ہر سال جایا کرتے تھے. اسی طرح سے میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا جو آپ حضرات کو اس سے پہلے بھی سنایا کہ دہلی میں پریشانی کا سامان ہو گیا, قحط پڑنے لگا اور پانی کی قلت ہو گئی, تو سارے لوگ پریشان تھے, حیران تھے. بزرگوں کے پاس جاتے تھے. کسی ایک بزرگ نے بتایا کہ فلاں شخص جو ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر دعا کی درخواست کرو. لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ہجڑا ہے. فرمایا کہ اس کے ظاہر کو مت دیکھو, تم اندر سوچو, اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے. تو بہرحال وہ ان کے پاس گئے, تو جیسے بات کی انہوں نے تو وہ تو اپنے وہی ہاتھ ہلا کے اور مٹکنے لگے. ارے کہنے لگے میرے پاس کیوں آ گئے تم لوگ, میرے پاس کیا رکھا ہے سوائے گانے بجانے کے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں. جن صاحب نے ان کی طرف رہنمائی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پیچھا مت چھوڑنا, وہ 1000 انکار کریں گے لیکن تم لپٹ جانا اور کہنا جی آپ دعا کرائیں, اور آپ چلیں جنگل میں اور چل کے دعا کرائیں تو پھر دیکھنا. تو بہرحال بہت زیادہ جب مصر ہوئے تو وہ بادل نخواستہ تیار ہو گیا, اور اس کے بعد وہ جنگل میں گیا. وہاں جانے کے بعد اس نے جو دعا شروع کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش میں آئی کہ بارش ایسی زبردست ہوئی کہ لوگوں کا گھر پہنچنا مشکل ہو گیا. ہم آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے مجذوب ہمیں آپ کو راستوں میں پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, یہ ہمیں آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ذمے کیا کیا خدمتیں لگی ہوئی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. تو بہرکیف عام طور سے ان کے جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہیں. اس بنا پر جنت نے کہہ دیا تھا کہ مخنث جو ہے وہ میرے اندر نہیں آئے گا. آگے فرمایا ہے کہ قرابت توڑنے والا جو آدمی بھی رشتہ داری توڑے تو اس کو بھی جنت میں داخلے کا کوئی وہ نہیں, اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آج کل بھی ایسے بہت واقعات رونما ہوتے ہیں کہ سگے جو ہیں وہ رشتہ داریاں کاٹ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ظلم و زیادتی کا شکار ہوتے ہیں. اور اس طرح سے آپس میں اگر رشتہ داریاں کر دی جائیں تو پھر تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے. میرے سامنے ایک واقعہ تو ایسا ہے, ایک ماں بیٹی کنواری, باپ جو تھے وہ ماں بیوہ, اور دوسری طرف بیٹا کنوارا اور باپ جو تھے وہ ان کی بیوی مر چکی تھی. آپس میں رشتہ داریوں میں مشورے ہوئے اور یہ طے پایا کہ بھئی لڑکی کو لڑکے سے بیاہ دو اور خود والدہ کو جو ہے وہ باپ سے بیاہ دو. طے پا گیا یہ سب کچھ. سگی ماں اور بیٹی اتنی محبت سے رہتے تھے, لیکن جب ساس اور بہو کا رشتہ ہو گیا تو وہی ماں تھی جو سگی ماں تھی, اس نے اپنی سگی بیٹی کو جو بہو بن گئی تھی جینا حرام رکھا زندگی بھر. اس قدر ستاتی تھی کہ اللہ کی پناہ. تو بہرحال یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں آپ کو اللہ پاک اگر یہ عزت بخشے کہ بہویں لانے کی اللہ پاک سعادت بخشے, تو ساتھ ساتھ ہمیں آپ کو چاہیے کہ ان کا خیال بھی کریں اور ان کے لیے ہر طرح کی سہولت اور آسانی کا سامان بھی کریں, ہر طرح کی اجازت دیں ان کو, جائز طریقے سے آنے جانے کی, کھانے پینے کی, پہننے اوڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں لاکھوں میں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ایسی ساس ہوگی کہ جو اپنی بہو کو بیٹی سمجھے, ورنہ مسئلہ بالکل مختلف, اور یہ زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے. اور اس کے متعلق میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا
کہ ساس بہو جو ہے ان کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بیچ میں بیٹا جو ہے وہ پستا ہے، ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، جس کسی کا بھی پارٹ لے تو دوسری طرف کی ناراضگی مول لے، بڑے مسئلے اور مسائل ہوتے رہتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ اس سے پہلے مضامین میں آپ حضرات سن چکے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ انتقال کا وقت قریب آ گیا، زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ علقمہ کی حالت دیگرگوں ہے اور وہ دنیا سے جانے والے لگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کلمے کی تلقین کرو، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان کی زبان سے تو کلمہ نکلتا ہی نہیں۔ تو آپ نے ان کی والدہ کو بلوایا، تو والدہ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، وہ اپنی بیوی کا بہت ہی زیادہ خیال کرتا ہے، پارٹ لیتا ہے، اور میرا خیال نہیں کرتا تو میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ اس طرح راضی نہیں ہوتی اور اس کو معاف نہیں کرتی تو میں ساتھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ جنگل جائیں، جنگل سے لکڑیاں لے کر آئیں اور ان کے چاروں طرف رکھ کر آگ لگا دیں، تو یہ منظر دیکھنا پسند کرو گی؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو جلتا دیکھوں؟ فرمایا کہ اگر جلتا نہیں دیکھو تو پھر معاف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جا کر دیکھو، اگر انہوں نے دل سے معاف کیا ہوگا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اگر اوپر سے معاف کیا ہوگا تو کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہنچے، انہوں نے کلمے کی تلقین کی اور ان کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور کے زمانے میں بھی ایسے بہت سے واقعات رونما ہو جاتے تھے۔ اسی طرح سے میاں بیوی جو ہیں آپس میں غفلت کے ان کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ حضرات کو بہت زیادہ سمجھاتا رہتا ہوں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ آپ اور ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جس میں ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اور پریشانیوں کا کوئی سامان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، ان کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھرانے کو ایسی عزت بخشی ہے، اس کا کرم ہے۔ ہماری اہلیہ محترمہ جو ہے ماشاءاللہ وہ ایسی ہیں کہ بالکل جیسے ماں۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہویں بہت ساری ہیں اللہ کے فضل سے، کبھی ہم لوگ ہیں نا کسی کو کچھ کہتے سنتے نہیں، کہیں بھی جائیں کہیں بھی آئیں، رشتہ داروں میں آنا جانا، گھر میں رہنا سہنا، کھانا پینا، اسی طرح سے پہننا اوڑھنا، کسی چیز پر ان کے لیے پابندی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے، ورنہ عام طور سے جیسا میں نے ابھی آپ کو قصہ سنا دیا، ایسے بہت واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح سے پریشانیاں بہت ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے ہم میں جس کسی کو بھی اللہ پاک سسر بنائے تو اس کو بھی چاہیے، اور جس کو ساس بنائے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا خیال رکھیں۔ روسی مثل جو ہے بہت مشہور ہے، جو آپ کو اکثر بیشتر سنا دیا کرتا ہوں، کہ ایک مثال ہے روسیوں کی۔ اس نے کہا کہ میں جب بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی، اور جب ساس بنی تو بہو اچھی نہیں تھی۔ اب یہ پتہ نہیں کہ خامی کس میں تھی، تو بہرحال یہ ساس بہو کا قصہ زمانہ قدیم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ بہترین صورت اس کی یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے میں علیحدگی اختیار کر لے، والدہ کا حق، والد کا حق اپنی جگہ ادا کرے اور بیوی کا حق اپنی جگہ ادا کرے، ایک کی وجہ سے دوسرے کے اوپر قدغن نہ لگائے، ایک کی وجہ سے دوسرے کو مجبور نہ کرے، تو ایسی صورت میں زندگی اچھی گزرتی ہے۔ میاں بیوی آپس میں تو میں اس قدر سنتا رہتا ہوں کہ میں کیا عرض کروں آپ حضرات سے، کہ بغیر بات کے لڑائیاں جھگڑے۔ میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی اللہ پاک کا شکر کرو کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو میاں بیوی بنا دیا، اور اس طرح سے لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ذرا ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ذرا ذرا سی بات پہ جب اتفاق نہیں کرتے، محبت پیار سے بات نہیں کرتے، تو یہی کچھ صورت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اللہ پاک اچھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں دنیا سے ایسا جانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی کوئی میری برائی نہ کرے، لوگ مجھے اچھا ہی کہیں۔ اور یہ تو جبھی ہوگا جب کہ انسان جو ہے نا وہ ایثار سے کام لے گا، محبت سے کام لے گا اور خوش خلقی سے کام لے گا، جبھی کام بنے گا۔ تو باہر کے
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث آپ حضرات کو بار بار سناتا رہتا ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو خوش خلق ہوگا، اچھے اخلاق والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی اونچے درجے کا آدمی بتاؤں جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہاں ضرور یا رسول اللہ بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں خوش اخلاق ہو وہ اور بھی اونچے درجے پر ہوگا۔ تو ہمیں آپ کو اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے ہی اخلاق سے زندگی گزاریں اور محبت اور پیار سے زندگی گزاریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کریم مطلق نے ہمارے آپ کے لیے جائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کے سامان فرمائے، اس کا بھی خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ جس مالک نے ہمیں آپ کو میاں بیوی بنا دیا۔ ورنہ دنیا میں کتنے آدمی ایسے ہیں جن کو آپ اور ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکے ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی، لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی اور ترستے ہیں۔ ابھی ایک شادی تو تھوڑے دن پہلے ہی ہوئی ہے، بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور چھوٹی کی ہو گئی، اور بچلی جو تھی منجلی اس کی شادی ہو کے نہیں دیتی تھی، رشتے آتے تھے اور ابا انکار کرتے رہتے تھے۔ ابھی بڑی مشکل سے جا کر تھوڑے وقت پہلے اس کی شادی ہوئی ہے، تو جب جا کے جان میں جان آئی۔ میں نے کہا بھائی اس کی بھی شادی کرو، بیچاری روز پریشان رہتی ہے، والدہ مر چکی، والد جو ہیں وہ بھی چل چلا ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی کہ ان کی شادی بھی ہو گئی، ورنہ ظاہر ہے کہ انسان کی جب شادی نہیں ہوتی تو پھر وہ گناہ کی طرف رجحان ہونے کا امکان ہوتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ تو بارکیف اس طرح سے زندگی اچھی گزارنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جو بھی عمل کرے گا وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو ایسی پیاری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میاں بیوی بنے جب، ساس سسر بنے جب، حقوق کا خیال رکھیں اور اس طرح سے معاملات ایسے اچھے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مہربانیاں ہوں۔ ایسے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہماری نظر میں ہوئے اور ہمارے ساتھیوں میں بھی ہوئے جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک کیے، بہوؤں کے ساتھ اچھے سلوک کیے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہی ان کے اوپر کہ وہ بہت ہی زیادہ خوشحال رہے۔ اور ایسے بھی دیکھے ایک گھرانہ تھا، ایف سی ایریا میں رہتے تھے، بیوی ہمارا ان کے یہاں آنا جانا تھا، ان کا ہمارے یہاں آنا جانا تھا، تو بیوی نے شکایت کی کہ 40 سال ہو گئے شادی کو، لیکن کبھی انہوں نے پھوٹے منہ سے مجھے ایک دفعہ نہیں کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، فلانا کام تم نے بہت اچھا کیا، کھانا اچھا پکایا، ایک دفعہ نہیں کہا۔ اور میں اسی ارمان سے وہ کرتی ہوں، آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے، میں اسی ارمان سے وہ کرتی ہوں کہ میرے میاں بھی کبھی مجھے پھوٹے منہ سے کچھ کہہ دیں، لیکن انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ اس پر مجھے ہمارے حضرت والا عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ آپ کہیں دعوت میں تشریف لے گئے تھے اور مکان ایسا تھا جو بڑے، اس میں کمرے کے اندر بیچ میں پردہ ڈال کے اس کو 2 بھی کر لیتے ہیں اور 1 بھی کر لیتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں آج کل کے، اس میں نہیں، بیٹھنے اٹھنے کی جو جگہ ہے، ڈرائنگ روم۔ تو ہمارے حضرت جو تھے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، کھانا شروع ہوا تو حضرت نے ہمارے تعریف شروع فرما دی۔ اس طرف جو تھی نا وہ گھر والی تھی موجود، ادھر سے انہوں نے جیسے حضرت کے الفاظ سنے رونے لگی، بالآخر ان کی ہچکیاں بننے لگی۔ تو ہمارے حضرت سمجھے کہ شاید میں نے کوئی بری بات کہہ دی، کوئی برائی کر دی، تو اس لیے حضرت ہمارے خاموش ہو گئے۔ جب ان کی ہچکیاں بند ہوئیں اور خاموش ہوئیں وہ، تو جب پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، کہا حضرت آج آپ ہے نا تشریف لائے، پہلی دفعہ آپ نے میرے کھانے پکانے کی تعریف اتنی کر دی کہ مجھے بہت احساس ہوا، اور میرے شوہر انہوں نے جو بھی زندگی کی گزری کی وہ بتائی تھی تاریخ، اتنے سال ہو گئے کبھی ایک دفعہ انہوں نے پھوٹے منہ سے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم بہت اچھا کرتی ہو، بہت اچھا پکاتی ہو، بہت اچھا کام کرتی ہو، کبھی ایک دفعہ میری تعریف نہیں کی۔ تو اس پر مجھے رونا آ گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال یاد رکھیے کہ تعریف کرنی چاہیے۔ زندگی کے اندر جیون ساتھی ہوتا ہے، اس کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے بہت غلط سوچ رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت اور مہربانی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک وزیر داخلہ، ایک وزیر خارجہ، میاں صاحب جو ہیں وزیر خارجہ باہر کے امور سنبھالنے والے، اور بیوی جو ہیں وزیر داخلہ گھر کے امور سنبھالنے والی۔ اور اسی طرح سے ایک گاڑی کے 2 پہیے اگر دونوں ٹھیک چلتے رہیں تو گاڑی فرسٹ کلاس چلتی ہے۔ تو بہرحال
یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد ہمیں آپ کو جو بنایا تو ان کی مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، احسان کرنا ماننا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، اور احساس کرنا چاہیے کہ جس اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے۔ عام طور سے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 18ویں پارے میں سورہ نور میں کہ نکاح کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتے ہیں اور مالداری عطا فرماتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا ایک زمین، ایک سواری اور ایک بیوی۔ بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو شادی کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے کہ وارے کے نیارے ہوتے چلے جاتے ہیں، مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتا ہے۔ لڑکی کے نصیب سے اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اسی طرح سے اولاد کے نصیب سے بھی اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دینے دلانے کی نصیب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں ایک دن میں بیٹھا تھا، ایک سفر کی بات ہے، میرے برابر میں ایک صاحب آ کر بیٹھے، سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور زبردست سبق آموز واقعہ سنایا۔ ایک صاحب تھے جو پاکستان میں لاہور کے اندر مل مالک تھے، وہ حج کی کوشش کرتے تھے، کامیابی نہیں ہوتی تھی، عمرے کی کوشش کرتے تھے، کامیابی نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بڑی مشکل سے میاں بیوی کو عمرے کی کامیابی ہوئی، سارے کام ہو گئے، جہاز میں بیٹھ گئے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ دونوں کو اتار لیا۔ اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہمارا تو جانا ہوتا نہیں، اس طرح سے کسی بھی غریب کو ساتھ لگا لوں اپنے، تو شاید اس کے صدقے طفیل میرا کام بن جائے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے فیکٹری میں سے ایک مزدور کو ساتھ لے لیا۔ اسی اثنا میں اہلیہ کا تو انتقال ہو گیا اور وہ ان کو لے کر عمرے پر گئے۔ انہوں نے پھر وہاں پر واقعہ سنایا، تو جنہوں نے مجھے واقعہ سنایا وہ ان کے جاننے والے تھے۔ کہنے لگے کہ اللہ کی مجھے شان نظر آتی ہے کہ ہمارا بغیر وسیلے کے جو سلسلہ تھا نہیں، اس کو اللہ پاک نے واسطہ بنا دیا، تو اس کی وجہ سے میں بھی حاضر ہو گیا یہاں پہ۔ اب اس نے پھر کہا کہ میں اب تک اپنے ملازمین پر بہت زیادتی کرتا تھا، سختیاں کرتا تھا، تنخواہیں کم دیتا تھا، بونس نہیں دیتا تھا، اب وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ ان کو خوش رکھوں گا، ان کی تنخواہیں بھی بڑھاؤں گا اور ان کو بونس بھی دیا کروں گا اور ان کو بہت زیادہ مراعات دیا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانیاں فرماتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ نہیں کہ آدمی کو کس کس کی طرف سے، کس کس کے صدقے سے کیا کیا مل جایا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا رسائل کے اندر، جو واقعات آتے ہیں اس میں ایک شخص تھے، بڑے مالدار تھے، ان کے یہاں ایک ملازم تھا، غالباً اس کا نام نذیرہ تھا۔ تو وہ بیچارہ گھر میں لگا رہتا تھا، مالی والی کا کام بھی کرتا تھا اور سبھی کام کرا لیتا تھا۔ ایک مرتبہ صاحب جو تھے وہ اس پر اس قدر غصے ہوئے کہ انہوں نے اس کو مارا پیٹا بھی اور نکال دیا۔ اس کے بعد وہ تو ملا نہیں، ان کے اوپر جو کڑکی آنی شروع ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے ایسی نوبت آ گئی کہ فاقے کی نوبت آ گئی، اور وہ بری حالت ہو گئی ان کی کہ علاقوں کے اندر وہ نذیرہ کرتے پھرا کرتے تھے شور مچاتے ہوئے، لیکن ان کو وہ ملا نہیں، حتیٰ کہ وہ اسی حالت میں کس مپڑسی کے عالم میں مرے۔ تو بہرحال ہمیں آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک کس کس کے صدقے سے دے دیتے ہیں اور مہربانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال ایک زمین، ایک سواری اور ایک بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت کا سامان رکھا ہے۔ اسی طرح سے نحوست کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے کہ زمین اگر موافق نہیں آتی تو اس کے بعد جو آدمی اس زمین کی وجہ سے ختم ہوتا چلا جاتا ہے، پھکڑ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سواری کے سلسلے میں بھی اگر سواری موافق نہیں ہو تو اس صورت میں بھی آدمی جو کنگلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بیوی کا معاملہ بھی ہے کہ وہ بھی اگر موافق نہ ہو معاملہ تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، ان کا کرم رہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو ہر طرح سے سعادت مندی عطا فرمائے اور اس طرح سے اچھائیاں اور بھلائیاں اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کس کس واسطے سے کیا کیا کس پر رحمت فرما دیتے ہیں۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا ان کے پاس گئی اور کہا حضرت میرا بیٹا گوشت لینے کے لیے نکلا تھا، واپس نہیں آیا، بہت دیر ہو گئی اور میرا دل بڑا پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ اور اس وقت وہاں پر آندھی اتنی زور کی آئی کہ آندھی کی وجہ سے
دنیا اڑ گئی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں 2 درہم ہیں۔ فرمایا جلدی لاؤ۔ انہوں نے وہ 2 درہم دیے حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے جلدی سے خیرات کیے اور کہا کہ جاؤ گھر۔ جا کے دیکھا تو بیٹا گھر میں بیٹھا تھا۔ پوچھا بیٹا کیسے ہوا، کیا ہوا قصہ؟ میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ کہا اماں مجھے تو ہوا اڑا کر ایسا لے گئی تھی کہ پہاڑوں سے، جنگلوں سے، دریاؤں سے گزرتا جا رہا تھا اور میرے پکڑنے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا گیا میں تو آج میری ماں رو رو کے مر جائے گی اور میرا تو پتہ بھی نہیں چلے گا یا اللہ میں کہاں جا کے گروں گا۔ تو بہرحال پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک دم سے میری آنکھیں بند ہوئیں اور دیکھا آنکھ کھلی تو گھر میں بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کی برکت سے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی وہ مسافت بالکل ختم کرا دی۔ تو بہرحال نیکیاں بھی کرتے رہنا چاہیے، نماز روزہ بھی کریں، اسی طرح صدقے کے متعلق بھی اور پیسہ خرچ کرنے کے متعلق بھی آپ حضرات کو خوب توجہ دلاتا رہتا ہوں، اور اسی طرح سے اور بھی نیکی کے کاموں میں توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرابت داری جو ہے اللہ پاک نے رکھی ہے، رشتہ داری، قرابت داری، اس کا بھی حق ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو بالکل کٹ کٹا کے رہتے ہیں، لا تعلق ہو کے رہتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی لا تعلق کر لیتے ہیں، تو وہ بڑا ظلم کرتے ہیں اور کسی کا کیا نقصان کرتے ہیں۔ چند روزہ زندگی ہے کہ اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، بالآخر ان کو بھی قبر میں جانا پڑتا ہے۔ اس وقت پھر ان کے لیے بڑی مشکلات اور بہت دشواریوں کا سامان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آگے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے نام پر کوئی عہد کرے اور پورا نہ کرے، آدمی وعدہ کرے اللہ کے نام پر اور اس کو پورا نہ کرے تو اس صورت میں پھر وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر زندہ رہنے کی اور ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم کی زبردست عنایتیں اور مہربانیاں ہیں، جس مالک نے اپنے کرم فرمائے ہمیں آپ کو وجود عطا فرمایا، مسلمان بنایا اور صاحب قرآن بنایا، صاحب اسلام بنایا، ان کی کرم نوازیاں ہیں۔ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس مالک نے مہربانیاں فرمائی، آپ تمام حضرات کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل کہ انشاءاللہ زندگی بخیر ہماری 13 تاریخ کو عمرے کے لیے روانگی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ دل تو تڑپتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی زبردست کرم نوازیاں ہیں کہ ان مقامات کو سینکڑوں مرتبہ دکھانے کے بعد بھی ہر وقت وہاں کی طلب رہتی ہے، تڑپ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہیں جو بلا رہے ہیں، ان کے کرم ہیں جو بلا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی بخیر 13 تاریخ کو ہم لوگ یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اب 2 مرتبہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں سے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کچھ روز رہ کر پھر واپس مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر مدینہ منورہ سے پاکستان آتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلے سال حج میں تھے تو جب بھی اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوئی کہ ہم مدینہ منورہ سے لوٹے تھے اور پچھلے عمرے پر جانا آنا دونوں وہیں سے ہوا اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ جانا آنا بھی وہیں سے ہوگا۔ اس سلسلے میں عرض ہے آپ حضرات جیسے حسب سابق وہاں خرچ کرنے کے لیے خیر خیرات کے سلسلے میں دیا کرتے ہیں، تو اس کے لیے عرض ہے کہ آپ حضرات بالکل صاف ستھرا مال صدقات وغیرہ نہ ہو، عطیات کی مد میں سے آپ حضرات جمعرات تک مجھے دے دیں تو میں ان کے ریال بنوا لوں گا، پھر وہاں ان کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر دوں گا۔ کلی اختیار کے ساتھ میں آپ حضرات وہاں کے لیے پیسے دے دیں تو وہ پیسے تبدیل کرا لوں گا اور وہاں خرچ کر دوں گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ کم سے کم بھی 500 روپے تو دیں تاکہ کچھ تو بنے۔ آج کل آپ حضرات کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کرنسی بالکل گر گئی ہے۔ ہماری کرنسی بالکل گر گئی ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 100 روپے کے تو کچھ بھی نہیں بنتا۔ یہاں سے چلا تو گیا لیکن وہاں جا کے اس کو اس قدر وحشت ہوئی، اس قدر اس کو وحشت ہوئی کہ حج سے پہلے ہی بھاگنے کی فکر کی۔ ساتھیوں نے سب نے سمجھایا، ہم نے بھی سمجھایا، تو بدبخت نے حج تو بڑی مشکل سے کیا لیکن حج کے فوراً بعد ہی داڑھی وغیرہ مونڈ کر نہا دھو کر معلم سے اجازت لے کر اور بھاگ لیا۔ ایک صاحب تھے وہ اب تو دنیا سے جا چکے، وہ بھی
بغیر کسی وجہ کے جی وہ مدینہ شریف جانا کوئی ضروری تو نہیں ہے، وہ اپنے انگلینڈ چلے گئے اور بعد میں پھر آنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، ساری کائنات قربان، آپ نے فرمایا ہے کہ جو مکے میں آئے حج کرے اور ہمارے پاس نہ آئے تو وہ بڑا ہی جفا کش، بہت ہی زیادہ وہ ہے، جابر ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے وہاں بزرگ رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، اور بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا دل تو ہر وقت وہیں رہتا ہے، اور مکے میں بھی رہتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی رہتا ہے، وہاں کی گلی گلی کے اس میں رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے محبت، میں نے جیسے پچھلے مضمون میں عرض کیا تھا اور آپ حضرات سے عرض بھی کیا تھا کہ ہماری محبت جو ہے وہ چھلکتی ہوئی ہونی چاہیے سب کے سلسلے میں، اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو ہماری محبت کا معاملہ ہے وہ اگر بہت زیادہ فرسٹ کلاس رہے گا تو آپ کی طرف سے اس سلسلے میں اجازت بھی ہو جائے گی کہ زیارت کی سعادت بھی نصیب ہو جائے گی۔ بزرگوں نے بہت وہ لکھی ہیں احادیث اور درود شریف لکھے ہیں، بڑے بڑے برکات لکھی ہیں۔ میں نے بھی عرض کر دیا تھا، بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بھی مہربانی ہو جاتی ہے اور شفقت ہو جاتی ہے، درود شریف تو آپ کے پاس برابر پہنچتے ہیں۔ جب بھی آپ کا مزاج مبارک چاہتا ہے تو آپ پردے ہٹا دیتے ہیں اور زیارت کرا دیتے ہیں۔ تو بار کے شب جمعہ میں کم از کم 1000 مرتبہ وہ درود شریف جس میں اللہم صلی علی محمد النبی الامی ہے، نبی الامی والی اصحاب وبارک وسلم ہے، 1000 مرتبہ پاک و صاف ہو کر، باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر پڑھ کر سیدھی کروٹ پر سوئیں۔ اللہ کی رحمت سے تمام بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت فرمائیں گے کہ 3 ہفتے نہیں گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہو جائے گی۔ مگر زیارت کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ پکا سچا مومن مسلمان بن جائے۔ میرے پاس دکان پر ایک صاحب آیا کرتے تھے، وہ میرے سے خواب بیان کرنے لگے کہ مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوتے رہ گئی، میں نے سنا کہ فلاں جگہ مجمع ہے، حضور تشریف لائے، میں دوڑا ہوا گیا تو پتہ چلا آپ وہاں سے چلے گئے۔ پھر اس طرح 2-3 خواب سنائے، میں نے کہا کہ آپ داڑھی رکھ لیجئے، یہ سنت آپ سے متروک ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے داڑھی رکھی اور اس کے بعد ایک دفعہ دیکھا تو ہنستے ہوئے آیا، کہنے لگے جی زیارت ہو گئی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پچھلے مضمون میں سنا چکا ہوں، بڑے اللہ والے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، حضور کی شفقت ہوتی ہے کہ زیارت بہت کثرت سے نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آپ کی اقتداء پوری طرح سے اتباع نصیب فرمائے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی آپ اور ہم اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈال لیں گے اتنے ہی قریب تر ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوں گی کہ ان کا کرم ہو جائے گا، حاضری کے بھی سامان ہو جائیں گے، انتظام ہو جائیں گے۔ ہمارے سامنے ایسے بہت واقعات ہیں جو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ کبھی حاضری کا اس کے پاس سامان ہوگا، لیکن جب اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کی عنایتیں اور مہربانیاں ہوئیں، ان کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك وحبيبك
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور، يا عالم ما في الصدور، يا عزيز يا غفور. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اے الہ العالمین، بلال صاحب کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے، تمام تقصیرات معاف فرمائیے، تمام نیکیاں قبول فرمائیے، قبر کو کشادہ فرمائیے اور جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنائیے. مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.